علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ویکلی گپ شپ اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سلیمہ بھٹو. ناظرین, آج ہم بات کریں گے مائنڈ ریڈنگ کی, اسپرچل ہیلنگ کی, اور کس طرح کے کلرز ہمارے پرسنالٹی کو افیکٹ کرتے ہیں. اسی حوالے سے ہم آج بات کریں گے ہمارے گیسٹ ڈاکٹر معز حسین سے. میرے گیسٹ ڈاکٹر معز حسین انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنسز کے CEO ہیں. تو آئیے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہپنوسس کیا ہے اور یہ ہمیں کیسے ہیل کرتا ہے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر, بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. جی تھینک یو, کوئی بات نہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے, یہ ہپنوسس ہم نے صرف موویز میں دیکھا ہے, کیا یہ واقعی ایک اصل چیز ہے, اور اگر ہے تو ہمیں یہ کیسے ہیل کرتی ہے؟ بیسکلی ہپنوسس ورڈ جو ہے نا وہ ہپنوٹزم سے آیا ہے, اور یہ ورڈ میسمرزم سے آیا ہے. یہ حقیقت ہے, جو کچھ آپ فلم میں دیکھتے ہیں وہ واقعی ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, بالکل ریئل لائف میں ہوتا ہے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا اکثر کہ نیوز آتی ہے ٹی وی پہ, اخبار میں, کہ جی ایک آدمی بینک میں جاتا ہے اور وہ بات کرتا ہے کیشیئر سے, کیشیئر اس کو پیسے دے دیتا ہے. میں نے ایسے کیسز کراچی میں بھی بہت ہوئے. تو یہ واقعی ہوتا ہے. اب ہم جو ہپنوسس سکھاتے ہیں وہ سکھاتے ہیں کلینکل اور چھوٹے موٹے پرابلمس کو ہیلپ کرنے کے لیے, موٹیویشن بڑھانے کے لیے. فیئر, فوبیا, انگزائٹی ہے, نائٹ میئرز رات کو آتے ہیں, ڈراونے خواب آتے ہیں, تو ان چیزوں کے پین کنٹرول میں ہپنوسس بڑا کام کرتا ہے. دنیا میں اس وقت ہپنوسس چائلڈ برتھ میں کام آ رہا ہے, یعنی بچہ پیدا کرنا وداؤٹ اینستھیزیا, بغیر درد کے. ڈینٹل ایکسٹریکشن میں کام آتا ہے, ڈینٹسٹ ہپنوسس یوز کرتے ہیں. کسی وجہ سے اگر کیمیکل اینستھیزیا نہیں دیا جا سکتا پیشنٹ کو, تو ہپنوٹائز کر کے وہ ایریا سن کر لیتے ہیں, دانت نکال دیتے ہیں, کوئی پین نہیں ہوتا. اچھا, اس کے اندر یہ ہے کہ آپ, مجھے لگ رہا ہے میں تکلیف میں ہوں اور مجھے ڈرگ کی ضرورت ہے, لیکن آپ نے مجھے ہپنوٹائز کیا, ٹھیک ہے, اور مجھے کوئی ڈرگ نہیں ملا ہوا, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ڈرگ ملا ہے. اس کو میڈیکل سائنس میں پلیسیبو افیکٹ بھی کہتے ہیں. اس پہ بڑے ایکسپیریمنٹ ہوئے, اور اس کی افادیت کا اندازہ اس وقت ہوا جب ورلڈ وار 2 میں ایک ڈاکٹر گپتا تھا انڈین آرمی میں. اس نے ہپنوٹسٹ بھی تھا, ڈاکٹر بھی تھا. تو کئی ایسے سولجرز جن کو گولی لگنے سے یا بم کا ٹکڑا لگنے سے گینگرین ہو جاتا تھا, تو اس کو ایمپیوٹیٹ کرنے کے لیے اینستھیزیا اویلیبل نہیں تھا کئی ماس پر. تو وہ ہپنوٹائز کر کے وہ انگوٹھا کاٹ دیا, انگلی کاٹ دی, جان بچ گئی کیونکہ گینگرین پھیلا نہیں. تو اس کے بعد اس افادیت میں لوگوں کو پتہ چل, تو پھر یہ میڈیکل پروفیشن میں آیا, سائیکائٹرک پروفیشن میں آیا. آج دنیا میں سائیکائٹرسٹ, ڈاکٹرز وغیرہ, ڈینٹسٹ ہے, ہپنوسس وائڈلی یوز کرتے ہیں. اب چھری کی طرح ہے, آپ گھر میں چھری سے ڈبل روٹی کھاتے ہیں, کسی کا گلا کاٹے, اس میں چھری کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ ایک علم ہے, استعمال کرنے والے. ہاں, یہ علم ہے. اور یہ علم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کو جو دکھانا چاہتے ہیں وہ آپ دکھاتے ہیں. یعنی سامنے والے شخص کو جب ہپنوٹائز کر دیں تو جو حقیقت آپ کہیں گے اس کو وہی نظر آئے گی. یعنی اگر آپ اس کو پانی دیں اور اسے کہیں یہ خوشبو ہے, تو اس کو واقعی خوشبو نظر آئے گی. ایسا آپ ہاں بالکل ایسا. سر, یہ پاکستان کے اندر اب لوگ اس پہ ماننے لگے ہیں یا نہیں؟ میں بیسکلی 74 میں یوگا لے کے آیا پاکستان میں. بڑا اپوزیشن تھا, لوگ نہیں سمجھتے تھے. سر اس وقت بالکل نیا ہوگا, کانسیپٹ بھی بالکل نیا ہوگا. پھر اس کے بعد میں 1997 میں یا 96 میں ہپنوسس لے کے آیا. تو لوگ بہت انٹرسٹڈ تھے جن کو شوق تھا. اور جہاں تک ایکسیپٹ کرنے کی بات ہے, دیکھیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے شعور چاہیے انسان کے ذہن میں. اور شعور کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میں عقل یا تعلیم ہے. شعور کوئی اور چیز ہوتی ہے, اس کا عقل اور تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. بعض دفعہ ایک ان پڑھ شخص میں بھی بڑا شعور ہوتا ہے, اور بعض دفعہ ایک پڑھے لکھے میں بھی نہیں ہوتا. آپ جاہل سمجھیں گے. تو ہماری قوم میں سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ شعور نہیں ہے. تعلیم ہے مگر شعور نہیں ہے. تو یہاں یقیناً مشکل ہے. باہر ہمیں پرابلم نہیں ہوتا. دنیا کے کئی ممالک میں ورک شاپس کرتا ہوں, کئی ممالک میں, USA میں, UK میں, یورپ میں, انڈیا میں نے کئی ورک شاپس کیے, مڈل ایسٹ میں کیے, فار ایسٹ میں کیے. بڑا فرق ہے, پریکٹس ہوتی ہے, بہت پریکٹس ہوتی ہے جی. ہپنو تھراپی تو ہے بھی بڑا مہنگا قسم کا پروگرام, اور لوگ باقاعدہ سیکھنے کے بعد اپنا کلینک شروع کرتے ہیں ایز ہپنو تھراپسٹ. اچھا سر, یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے, یہ آپ کو شروع سے علم ہے اس چیز کا. کچھ لوگ ہوتے ہیں بلیسڈ ہوتے ہیں, اچھا کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے ہپنو تھراپی اور اس طرح کی چیزیں جو ہپنوسس ہیں,
یہ ہر کوئی کر سکتا ہے یا کسی میں علم ہو بچپن سے وہ ایک ڈفرینٹ دیکھیں جی جو ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی ہے دنیا میں کوئی شخص بھی سیکھ سکتا ہے, کوئی بھی سیکھ, مگر اتنا ضرور ہے کہ کچھ لوگ بہت جلدی سیکھتے ہیں, کچھ کو ٹائم لگتا ہے, مگر سیکھ کوئی بھی سکتا ہے. پرفارمنس سب کی ڈفرنٹ, گاڑی ہر کوئی چلاتا ہے رائٹ, کوئی گاڑی بہت اچھی چلاتا ہے, کسی نے اپنی زندگی میں ایکسیڈنٹ نہیں کیا گاڑی کا. تو گاڑی چلانا اور گاڑی بہت اچھی چلانے میں فرق جو ہے وہ انڈیویجول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہپنوسس بہت دنیا میں پریکٹس ہو رہا ہے, اس کی ایک شاخ NLP نکلی دنیا میں, NLP بھی میں لے کے آیا جو کہ انڈائریکٹ ہپنوسس ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں گفتگو کے درمیان آپ باتوں میں لوگوں کے ذہن تبدیل کرتے ہیں. وہ جو آپ بتا رہی ہیں ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ مائنڈ ریڈنگ بھی اس میں آتا ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں, اور وہ کارپوریٹ ورلڈ میں بڑا سیلز کی مارکیٹنگ کی ٹیم کو موٹیویشنل کے یوز ہوتا ہے, کسٹمر کو اپنی بات سمجھانا, کسی چیز کو بیچنے میں یوز ہوتا ہے, ایڈورٹائزنگ میں ہائی لیول پہ ایڈورٹائزنگ پہ NLP یوز ہوتا ہے. دنیا میں جو بھی اشتہار آپ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں پھر NLP جارج بش نے سیکھا, اوباما نے سیکھا, کلنٹن نے اپنی اسپیچ میں یوز کیا. تو دنیا کے ٹاپ گولفرز ہیں, ٹینس کے کھلاڑی ہے, آسٹریلین کرکٹ ٹیم ہر سال NLP کی ٹریننگ لیتی ہے. تو آج دیکھیں آسٹریلیا کی پریکٹس آئی تھنک گلوبلی ہو رہا ہے لیکن پاکستان میں شاید میں نہیں ہو رہا. اچھا سر, ریکی کے بارے میں آپ سمپل ورڈ میں بتائیں یہ کیا چیز ہے؟ ریکی بیسکلی ایک جیپنیز ورڈ ہے. ایک تو ورڈ آپ کبھی کبھی اخبار میں پڑھتے ہیں یا ٹی وی پہ سنتے ہیں, ریکی کرتے ہوئے دہشت گرد پکڑا گیا. وہ ریکی, یہ ریکی نہیں ہے. وہ ریکی ایک شارٹ فارم ہے ریکونیسس کا, جو انٹیلیجنس میں یوز ہوتا ہے. ریکونیسس یعنی چیزوں کا جائزہ لینا, معلومات اکٹھا کرنا, اس کو ریکی کہتے ہیں. ریکی جیپنیز ورڈ ہے جس کا مطلب ہے قدرتی حیاتی توانائی یا یونیورسل لائف فورس. ٹھیک ہے, یہ 18ویں صدی میں ایک کرسچن تھا جو پروفیسر تھا جاپان یونیورسٹی میں, اس نے ری ڈسکور کیا, یعنی یہ علم پہلے سے موجود تھا, کھو گیا تھا وقت کی دھارا میں, اس نے واپس اس کو ملا اور اس نے پھر جاپان میں اس کو شروع کیا, لوگوں کو سکھایا, پھیلا, تو پھر دنیا میں پھیل گیا. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا, پھیلنے کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ میں کینسر پیشنٹس پہ جب اس کو یوز کیا گیا تو اس کے بڑے کمال کے فوائد ملے, جیسے کیمو تھیراپی کے سائیڈ افیکٹ ختم ہو جاتے ہیں. اس سے بیسکلی ہوتا کیا ہے؟ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ اس کائنات میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ و نور السماوات والارض, اللہ آسمان و زمینوں کا نور ہے. اب اس کو اس لیول پہ سمجھے کہ اس کائنات میں ہر چیز ایکچولی انرجی ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ ہمارا جسم جو ہے یہ ایکچوئل حقیقت میں انرجی ہے. جب پروردگار کہتا ہے کن فیکون, تو اس نے انرجی کو کنورٹ کیا مادے میں, پھر کائنات بننا شروع ہوئی, کرے بننا شروع ہوئے, کروڑوں اربوں سال لگے اس چیز کو بننے میں, اور پھر یہ بنی. اور اصل حقیقت ہر چیز کی انرجی ہے. انرجی ٹیبل میں بھی ہے, پتھر میں بھی ہے, دیوار میں بھی ہے, پودے میں بھی ہے, جانور میں, میرے میں بھی. تو اب جب تمام چیزوں میں انرجی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بیمار شخص میں چونکہ انرجی کم ہو جاتی ہے تو میں اپنی طرف سے انرجی اس کے اندر داخل کروں, مگر وہ میری انرجی نہ ہو, کیونکہ میری انرجی ہوگی تو میں بیمار ہو جاؤں گا, ٹرانسفربل ہوگی. ٹھیک ہے, میں اپنی انرجی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, تو میں خاص عمل کے ذریعے جو کائنات میں حیاتی توانائی ہے اس کو اپنے اندر لے کر اپنے ہاتھوں کے ذریعے کسی اور کے جسم میں منتقل کرتا ہوں, چاہے وہ جانور ہو, انسان ہو یا پودا ہو. اس میں جب منتقل مسلسل روز میں کرتا رہوں گا تو آہستہ آہستہ اس کی بیماری ٹھیک ہونا شروع, وہ ہیل ہونا شروع ہوگا. لیکن سر اس کو بہت سے لوگ شرک بھی کہتے ہیں. انفارچونیٹلی اصل میں ہمارے یہاں بالکل سنے, ہمارے پاس آتے ہیں, ہم نے ایک جگہ سے اس کے اوپر یونیورسٹی سے, ہم نے اسلامک یونیورسٹی یا کوئی بہت بڑی اسلامک انسٹیٹیوشن ہے, اس سے ہم نے فتویٰ بھی لیا ہے کہ یہ اسلامی ہے, غیر اسلامی نہیں ہے. اصل میں ہم دین کو سمجھے ہی نہیں ہیں. ہمارے لیے دین کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. دین کا ایک بہت بڑا اصول ہے جو پتہ نہیں ہمیں سمجھائے گی نہیں گیا. قرآن میں میرا رب کہتا ہے کہ ایک انسان کو بچائے, پوری انسانیت کو بچا دیا. ایک کو مارا, ریلیجن سیکنڈ. اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی ایسا عمل, کوئی بھی ایسا کام جو کسی انسان کے دکھ درد کو کم کر سکے یا کسی کو جان بچا سکے, وہ اللہ کے نزدیک بہت اعلیٰ کام ہے, وہ بڑا نوبل کام ہے. تو ڈاکٹرز یہی کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہی کام ریکی کرتی ہے. اچھا, پرابلم پہلے انسان پھر مسلمان.
ریکی میں پرابلم یہ ہوا کہ ریکی میں جب آپ اس کی ٹریننگ لیتے ہیں تو اس میں کچھ جیپنیز حروف آتے ہیں، ان کو سمبلز کہتے ہیں. اب میں اگر کسی جیپنیز کے سامنے کاغذ پہ الف لام میم لکھوں تو وہ کیا سمجھے گا؟ اسے تو عربی نہیں آتی، وہ سمجھے گا یہ بھی کوئی سمبل بنا ہے. یہی حال ہمارے ہیں، چونکہ ہمیں جیپنیز نہیں آتی تو ہم اس سمبل کو غیر اسلامی سمجھتے ہیں، جبکہ ان سمبل کے میننگ دیے ہوئے ہیں. تو اب ہم یہ کرنے لگے کچھ سالوں سے کہ ہم جو سمبل کے جو معنی ہیں اسی کی متبادل ہم قرآنی آیت یا سورہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ سمبل نہ پڑھو، آپ یہ قرآن کی آیت پڑھ لو. ٹھیک ہے، مگر اگین جہالت ہے، کیونکہ ریکی کو سب سے بڑا نقصان اس وقت ہوا جب یہ انڈیا پہنچا. انڈیا میں ہر چیز جو ہے وہ ہندوازم سے لنک کی جاتی ہے، گھنٹی بجانا مندروں میں، وہ تمام چیزیں. تو جب لوگ ریکی کو سرچ کرتے ہیں تو زیادہ تر جو ویب سائٹ ان کو ملتی ہے وہ انڈین ملتی ہے، سے ملتی ہے. صحیح، میں سمجھ گئی. آپ دیکھیں انڈین فلم جب شروع ہوتی ہے، کوئی بھی انڈین فلم شروع ہوتی ہے، وہ بھگوان کی تصویر آتی ہے، پہلے آتی ہے نا، ساری انڈین فلم میں آتی ہے. تو انڈیا ہر چیز اپنے مذہب کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا. تو ریکی کو بھی انہوں نے کر دیا. جب ریکی کو کر دیا تو عام آدمی سمجھتا یہ تو غیر اسلامی ہے. اچھا سر، آپ کو ایمان میں اور یقین میں یہ ایک چیز لگتی ہے آپ کو یا یہ ڈفرینٹ چیز ہے؟ بہت فرق ہے جی. آگ جلاتی ہے یہ ایمان ہے، آگ میں انگلی گئی جل گئی یہ یقین ہے. یہ یقین، ٹھیک ہے. اگر آج یقین ہمیں ہوتا تو پوری دنیا میں جو مسلمان امہ کی حالت ہے وہ نہ ہوتی. میں حیرت ہے مجھے کہ میں نے بیچ میں ایک ریسرچ پڑھی عدل و انصاف کے حوالے سے کہ دنیا میں جتنے ممالک ہیں اس میں ٹاپ لیول پہ عدالتیں جو فیصلہ کرتی ہیں، پہلے نمبر پر نیوزی لینڈ آیا، سعودی عربیہ 161 نمبر پہ آیا، حالانکہ مسلم سٹیٹ ہے. ناٹ اونلی مسلم سٹیٹ، ہمارا گھر ہے، ہمارا مکہ مدینہ ہے، وہاں پر خانہ کعبہ ہے، مسجد نبوی ہے. وہ 161 نمبر پہ آیا. نیوزی لینڈ 1 نمبر پہ آیا، جبکہ مطلب ریلیجن اسلام جو بیسڈ ہی اسلام کی جو بیسز ہیں وہ بیسز عدل و انصاف کے اوپر. مولا علی کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، آپ اس قول کو سمجھیں اور دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں. آج پوری دنیا میں جہاں انصاف ہے وہ کفر کا نظام ہے، اور جہاں اسلام ہے وہاں ظلم کا نظام ہے، اور اسلام اس کے خلاف تھا. تو پھر کتنوں نے اسلام کو سمجھا. تو صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، کیونکہ اگر صرف ایمان لانا کافی ہوتا تو قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتا کہ تم سوچتے کی نہیں ہو، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وہ کس نشانیوں کی بات کر رہا ہے؟ تو ہمیں قرآن پڑھ کر ریفلیکٹ کرنا ہے، ہمیں مشاہدہ کرنا ہے کائنات کا کہ یہ کائنات بنانے والا نے کائنات کیسی بنائی. اور جب انسان مشاہدہ کرتا ہے اور ریفلیکٹ کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو وہ پروردگار کے نزدیک پہنچنا شروع ہوتا ہے. اچھا سر، آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں مائنڈ ریڈنگ کی، لیکن اس سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ کلرز ہماری پرسنالٹی کو کیسے افیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی تو چیز ہے جو چیز خلق ہوئی ہے اس کا کوئی مقصد ہے، ورنہ خلق نہ ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے یہ دنیا بنائی، اس میں اس نے رنگ بھی بنائے، ہر رنگ کی ایک وائبریشنل فریکوینسی. اچھا، یہ کہنا اگر میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ کچھ کلرز آپ کے موڈ کو بوسٹ کرتے ہیں اور کچھ آپ کو ڈپریس کرتے ہیں؟ جی، وہ اسی وجہ سے فریکوینسی ہوتی ہے ہر کلر کی. رائٹ. خون کا کلر ریڈ ہے، تو اللہ نے کوئی وجہ سے خون کو ریڈ بنایا ہے، کوئی وجہ ہے. کیونکہ ریڈ کلر جو ہے اس میں جوش ہوتا ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے، اس میں قوت ہوتی ہے، اس میں جذبات بہت ہوتے ہیں. تو یہ خون پورے جسم میں گردش کرتا ہے. اگر اس کا کوئی اور رنگ ہوتا تو جسم کمزور ہو جاتا، کام نہیں کر پاتا. تو ہر رنگ کی اپنی ایک انفرادی حیثیت ہے اور کچھ مخصوص کام وہ رنگ کرتا ہے. مثلاً ہیلنگ کے لیے جب ہم کہتے ہیں شفا کا رنگ جو ہے وہ گرین ہے، ہرا رنگ ہے. اس لیے نہیں کہ میں مسلمان ہوں، اس لیے کہ اس رنگ میں کمال یہ ہے کہ یہ ہیلنگ کرتا ہے. آپ دیکھیں اگر پلانٹس کے ساتھ آپ وقت گزاریں تو آپ کے اندر ایک بڑی کمال کی تبدیلی آئے گی، آپ بڑا پرسکون ہو جائیں گے اور ہیلنگ ہوگی آپ کی. دنیا میں جتنی ادویات آج موجود ہے ساری سنتھیٹکلی پروڈیوسڈ ہے، مگر یہ دوائی آئی کہاں سے؟ پلانٹس میں سے آئی. ٹھیک ہے. تو یہ گرین رنگ ہیلنگ رنگ ہے. یہ پھر بلو رنگ ہے، بلو رنگ سکون کا رنگ ہے.
اگر آپ کے گھر میں بچہ بہت ہائپر ہے تو اس کے بیڈ روم کی ایک دیوار بلو کر دیں, نیلے آسمانی کلر کر دیں. آئی تھنک کہتے ہیں فش ٹینک بھی اس لیے رکھتے ہیں کہ فرق پڑتا ہے بچے, پروسیس ہوتا ہے کیونکہ وہ پانی کھینچتا ہے, نیگیٹیوٹی پانی بہت کھینچتا ہے. تو ہر رنگ کی انفرادیت ہے اور اس کی فریکوینسی ہے, وائبریشن فریکوینسی ہے. تو اس علم کو کہتے ہیں کرومو تھراپی. کہ اگر آپ نے کوئی جسم کا حصہ خراب ہے تو اس مخصوص رنگ کا کاغذ لیں, پلاسٹک لیں اور شیشے کا جار لیں, جگ لیں, اس پہ وہ ڈھانپ دے, پانی بھر دے, پینے کا ڈھانک دے, سورج میں 2-3 گھنٹے رکھیں, اس پانی کو پئیں روز نیا تازہ پانی بنائے, روز پئیں, تو وہ بیماری آہستہ آہستہ اس میں فرق آ جائے گا. اور یہ پرووڈ ہے ایسے؟ ہاں, بہت ساری چیزیں پروف ہیں, اچھا, بلیک کلر آپ کی پرسنالٹی پہ کیا اثر کرتا ہے؟ دیکھیں, بلیک کلر کو عام طور پر برا سمجھا جاتا ہے, مگر آپ نوٹس کریں کورٹ میں ججز کا جو گاؤن پہنتے ہیں وہ بلیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. بلیک کلر پاور اور اتھارٹی اور طاقت کی نشانی ہے, اور جب آپ بلیک پہنتے ہیں تو آپ کے اندر خود بخود قوت پیدا ہوتی ہے, طاقت پیدا ہوتی ہے. دوسری چیز یہ کہ بلیک کیا کرتا ہے, انرجی کو, لائٹ کو ایبزارب کرتا ہے, دوسرے رنگ ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو بلیک کلر والا کسی محفل میں جائے گا تو دوسروں کی انرجی اور اس کی اورا ایک چیز ہوتی ہے ہمارے جسم کے گرد, ایک فیلڈ ہوتی ہے, اس کی انرجی کو ایبزارب کرتا ہے. اسی لیے جتنے بھی منفی قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں یا کام کرنے والے, وہ بلیک کو زیادہ استعمال کرتے ہیں دوسروں کو کنٹرول کرنے کے لیے. اچھا سر, مائنڈ ریڈنگ کیا ہوتی ہے؟ اب کچھ لوگ اس کو ایسے ملا لیتے کہ میں بیٹھ گئی, میں نے آپ سے بات کی, اب میں آپ سے کہوں کہ ریڈ مائی مائنڈ. ریئلٹی میں مائنڈ ریڈنگ کچھ نہیں ہوتی. نو, ناٹ پاسبل. انسان کو اپنے مائنڈ کا نہیں پتا, دوسروں کا کیا کرے گا. آپ کا خود کا ایمان انپریڈکٹیبل ہوتا ہے بڑا. ذہن میں ہر لمحے خیالات اور سوچ کا ایک تسلسل جاری ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھتے پڑھتے آپ کا ذہن کہیں اور چلا گیا, آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ اس لمحے کیا سوچ رہے ہیں, تو دوسرا کیسے پکڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اللہ والے ایسے بزرگ گزرے ہیں, ابھی بھی دنیا میں ہوں گے, جن کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ دل کا حال جان لیتے ہیں. ٹھیک ہے. مگر اس لمحے کا نہیں, ٹوٹل آپ کسی پرابلم کے لیے گئے, انہوں نے آپ کو دیکھا, ان کو سمجھ میں آ گئی, اس کو کہتے ہیں انٹیوشن. آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ شخص کا پرابلم کیا ہے, تو اس کو مائنڈ ریڈنگ نہیں کہتے, انٹیوشن کہتے ہیں اس کو. انٹیوشن کسی کا ویک اور اسٹرانگ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, عام طور پر تو یہ صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے, مگر عام انسان میں یہ بیدار نہیں ہوتی ہے, سوئی ہوئی ہوتی ہے. مخصوص ٹریننگ سے یہ جاگتی ہے. ہمارا ایک پروگرام ہے سلوا میتھڈ اور ایک 4 ڈائمینشن. سلوا میتھڈ امریکن پروگرام ہے, 4 ڈائمینشن میں نے خود تخلیق کیا ہے. کیا آپ یقین کریں گے, کشف کا پتہ نہیں آپ نے نام سنا ہے کہ نہیں. کشف بیسیکلی ایک کیفیت کو کہتے ہیں جو کئی سال کی محنت اور ریاضت کے بعد آپ کو وہ قوت ملتی ہے, طاقت ملتی ہے. کشف کہتے ہیں کسی چیز کا اظہار ہو جانا. اب 5 سال آپ محنت کریں, چلے کاٹیں, وظائف پڑھیں, 3 دن میں آپ کے اندر وہ چیز پیدا کر دیتا ہوں گارنٹی کے ساتھ. اب وہ ہوتی کیا ہے, ایک شخص ہے جس کو میں نے نہیں دیکھا, صحیح, میں نہیں جانتا وہ کون ہے, انگلستان میں رہتا ہے. مجھے آپ نے نام بتایا, عمر بتائی اور یہ بتایا یہ شخص لنڈن میں رہتا ہے. میں 10 منٹ بعد آپ کو بتا دوں گا اس کو بیماری کیا ہے, وہ کیا کر رہا ہے اس وقت, اس کی نفسیات کیا ہے, اس کی شخصیت کیا ہے, 10 منٹ میں, اور 3 دن کی ٹریننگ میں. آپ کو حیرت ہوگی. اور لاکھوں لوگوں کو ہم ٹرین کر چکے پوری دنیا میں, اور اس کی سرٹیفکیشن دیتے ہیں باقاعدہ. اور ہمارے جو شاگرد ہیں جو ماشاءاللہ ہے, وہ گروپس بنائے ہم نے. سر اس کا کیا کچھ سیکرٹ تو ہوگا, کیا ہے؟ سیکرٹ نہیں, بیسکلی کمپیوٹر آپ سمجھتی ہیں نا, کمپیوٹر کیا کرتا ہے, کمپیوٹر میں آپ ایک سافٹ ویئر ڈالتے ہیں. سافٹ ویئر جب انسٹال ہو گیا تو آپ نے خالی ان پٹ دینا ہے, کی بورڈ پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے, اور اس نے آؤٹ پٹ دے دیا آپ کو. ہمارے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے, ہم آئی تھنک اس کو ان لاک نہیں کرتے. ہم ان لاک 3 دن میں کرتے ہیں. اور اگر آپ کسی پیر صاحب کے پاس جائیں گے, وہ شاید 10 سال کے بعد کریں, اتنا ٹائم لگتا ہے. اب آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ 3 دن اور 10 سال, اس کا بھی فرق سمجھا دیتا ہوں. کسی زمانے میں حج کے لیے جاتے تھے اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ, 4 مہینے لگتے تھے. آج آپ 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں آپ سعودی عربیہ پہنچ جائے, تو فاصلہ تو کم نہیں ہوا نا. کیا چیز تبدیل ہوئی, ٹیکنالوجی. تو ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی جو میں نے سیکھی مغرب سے, اور وہ ٹیکنالوجی آپ ہزاروں لوگ سیکھ چکے ہیں ہم سے. آپ نے رابعہ سید کی میں جب ذکر کیا تھا, رابعہ سید ہماری شاگرد ہے. جب کینیڈا میں اس کے ساتھ کچھ واقعات ایسے ہوئے, پریشان ہوگی,
تو میں نے کہا تھا جو سیکھا ہے اسی کو اپنا پیشہ بناؤ. اس نے اس پہ کام کیا, آج وہ میڈیم بن گئی. سکسیسفل ہیں وہ اس چیز کے اندر. ماشاء اللہ مل چکی ہوں پرسنلی. شی از ویری گڈ اینڈ شی از ویری گڈ. مگر اس نے اس کے پیچھے محنت بھی کی ہے, تکلیفیں بھی اٹھائی ہے. تو یہ یاد رہے کہ ہر انسان کے اندر ایک جن موجود ہے, ایک جن. اب وہ جن سویا ہوا ہے کیونکہ آپ اسے جگاتے ہی نہیں ہیں. آپ اپنی آنکھوں پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں دیکھنے کے لیے, سننے کے لیے کان پہ بھروسہ. جس دن میں کہوں کہ آنکھیں آپ نے بند کر دینی ہے اور کان بند کر دینے, پھر آپ کے اندر جو حواس ہیں نا وہ جاگتے ہیں, اور وہ جاگتے ہیں تو پھر فاصلہ اور وقت, اس وقت تک ہم محدود ہیں فاصلے اور وقت میں جب تک ہمارا شعوری ذہن کام کرتا ہے. جب شعوری ذہن کی بجائے ہم تحت شعور میں جاتے ہیں تو نہ ہمارے لیے کوئی فاصلہ ہے نہ وقت ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس 3 دن کی ٹیکنالوجی سے میں یا کوئی بھی نارمل بندہ 80% رزلٹ تیسرے دن بعد دیتے ہیں. اچھا سر, لیکن آپ کو نہیں لگتا اس سے بہت سے لوگ اس کو مس یوز کرتے ہوں گے؟ میں کیا کروں, آپ کے پاس دوائی ہے, دوائی آپ مس یوز بھی کر سکتے ہیں, یوز بھی کر سکتے ہیں. دنیا کے اندر ہر چیز دونوں طریقے سے استعمال ہوتی ہے. تو اس کے اندر اس علم کا کوئی اس کا تعلق تو نہیں ہے اس چیز سے نا. ڈاکٹر کے پاس علم ہے, وہ ڈاکٹر بندے کی جیب کاٹے, گلا کاٹے, 2 نمبر کی دوائیاں بنائے, یا پھر ڈاکٹر وہ مسیحا بن کر لوگوں کی خدمت کرے. تو اس میں میڈیکل سائنس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. تو یہ سارے علوم ہیں اور اس علم کو علم لادونی کہتے ہیں. قرآن پاک میں اس کا بڑا تفصیلی ذکر ہے, آپ کو عام طور پر کوئی نہیں بتائے گا. علم لادونی جو ہے وہ علم جو اندیکھی چیزوں کے بارے میں بتا سکے. اب یہاں پھر ایک پرابلم ہوتا ہے کہ غیب کا علم ہے, غیب کا علم نہیں ہے. کیونکہ اگر غیب کا علم ہوتا تو پھر ایکس رے کے اندر جسم کے اندر نقص پتہ نہ چلتا, سی ٹی اسکین سے اور ایم آر آئی سے برین کا پتہ نہ چلتا نا, عورت کا الٹرا ساؤنڈ سے یہ پتہ نہ چلتا کہ پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. تو غیب دراصل وہ چیز, اس کے لیے یہ چیزیں یہاں لوگوں کو اس طرح سمجھ میں نہیں آئے گی. میں نے اس پہ بڑی گفتگو کی ہے, ہفتے میں 3 دن میں لائیو فری لیکچرز دیتا ہوں. تو میں نے سمجھایا تھا جو چیز وجود میں آ چکی ہے وہ غیب نہیں ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ کی آنکھوں سے کتنی دور ہو. جو وجود میں نہیں آئی وہ غیب ہے. مادی وجود جس نے ابھی تک نہیں لیا, جو انرجی لیول پہ ہے, وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے, کوئی اور نہیں جان سکتا. جب وہ اسے تخلیق کرتا ہے, چاہے وہ دور ہو, اس دیوار کے پیچھے کیا ہے غیب ہے مجھے نہیں پتا, نہیں غیب نہیں ہے, چھپا ہوا ہے, ہڈن ہے. اگر میں اس وقت مشین لاؤں ایکس رے کی تو میں دیکھ لوں گا کیا ہے اس میں, بالکل پتہ چل جائے گا. تو وہ غیب نہیں ہوا. تو غیب وہ ہے کیفیت جو صرف رب جانتا اور کوئی نہیں جانتا. اس کو اس طرح سمجھے کہ جو تخلیق ہو چکا ہے وہ غیب نہیں ہے, جو تخلیق نہیں ہوا وہ غیب ہے. سر یہ ساری پریکٹسز پاکستان میں لوگ کب تک ایکسیپٹ کریں گے, نارملائز کب ہوگا یہ؟ بڑا مشکل ہے جی. مشکل سوال. ایک دفعہ سالوں پہلے, میں ہر جمعرات کو لیکچر ہوتا ہے یہاں پہ, مغرب کی نماز کے بعد بڑی عوام آتی ہے. ایک دفعہ ایک ایس ایس پی آیا میرے پاس, بڑا پڑھا لکھا آدمی, ہینڈسم لڑکا, اور بڑی نالج تھی ان چیزوں میں. تو وہ اتفاق سے اس کو ارجنٹلی کال آ گئی آئی جی کی. تو وہ میرے اسسٹنٹ کو کہہ کے گیا کہ ڈاکٹر صاحب کو صرف اتنا کہنا میں جا رہا ہوں, مگر میری ایک بات کہنا ہے, یا تو وہ 50 سال پہلے پیدا ہو چکے ہیں یا غلط مقام پر پیدا ہو چکے ہیں. خدا گواہ اس نے بات کی. ابھی ماشاءاللہ اس نے جاب واب چھوڑ دی, کیونکہ دیانتدار آدمی تھا, تو پولیس کی نوکری چھوڑ کے وہ امریکہ میں کبھی کبھی وہ میسیج کرتا ہے. مگر میں کیا کروں, شاید میں سمجھتا ہوں یہ میں امریکہ میں رہتا تھا اور ایک دم سے مجھ پہ کیفیت طاری ہوئی کہ مجھے پاکستان جانا ہے. میرے گھر والے پریشان, سب کچھ چھوڑ کے آ گیا. اپنا بہت بڑا بزنس تھا ہمارا منسٹری آف ڈیفینس کے ساتھ, وہ سب چھوڑ دیا, اسکریچ سے شروع کیا یہ کام. شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ کرنا تھا, یہ میری ڈیسٹینی تھی, یہ پرپز آف لائف تھا جو شاید ڈسکور ہوا تھا. میں نے ڈسکور کیا تھا یہ کیفیت, میری بے چینی کی کیفیت, مجھے اس فیلڈ میں آنا تھا. آج آپ یقین کیجئے دنیا میں ہم ورک شاپ کرتے ہیں, لاکھوں لوگ وہ ہیں جو ہماری کلاس میں بیٹھ کے سیکھ کے گئے, اور کروڑوں ایسے ہیں جن کو میں نے کبھی نہیں دیکھا, وہ مجھے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یا لائیو پروگرامز میں دیکھتے ہیں. کروڑوں ایسے ہوں گے پوری دنیا میں. آپ نے بتایا تھا ویب کیم کے تھرو ویبینار کرتے ہیں, ورک شاپس کرتے ہیں. پلس ہم ہمارے جو فری سیشنز کرتے ہیں ہفتے میں 3 دن رات 11 بجے ہیون آف ہیلنگ کے نام سے کرتے ہیں. ہمارے یوٹیوب کے اوپر ہزاروں ویڈیوز ہیں اس کی. اس میں وہ چیزیں ہم لے کے آتے ہیں جس میں عام طور پر کوئی بات نہیں کرتا.
سوشل ایشوز ہیں ہمارے, ایموشنل ایشوز ہیں, ریلیجنس کے حوالے سے ہم نے سمجھا ہی نہیں. لیکن پرسنل کویشچنز آپ لوگ کنڈکٹ نہیں کرتے. کنڈکٹ اس لیے نہیں کرتے کہ پھر ہماری ٹیم بیٹھتی تھراپسٹ, پرسنل پرابلم ہے معالج کے پاس آؤ, اس کے ساتھ سیشن لو, علمیہ گفتگو مجھ سے کرو, مجھ سے پوچھو کہ بھائی مادہ کیا ہے, انرجی کیا ہے, روح کیا ہے, کس طرح سمجھائیں اسے, میں آپ کو لاجکلی سمجھانے کی اور آئی تھنک ہر کوئی یہ سیشنز ایسے اٹینڈ بھی نہیں کرتا ہے. جو کام اچھا آپ کر رہے ہیں آئی تھنک ہر کوئی نہیں کرتا. دیکھیں اگر کرنے لگے تو اٹس اے ویری ایکسپینسو ٹریٹمنٹ. ایکسپینسو نہیں ہے, بیسکلی اصولاً دیکھا جائے تو ایکسپینسو نہیں ہے. جو چیز مغرب میں 5 لاکھ کی سکھائی جاتی ہے, پاکستان کے لیے ہم نے 50,000 میں لے کے آیا, اس سے تو فرق نہیں ہوتا نا. پھر تو واقعی اتنا زمین آسمان. لوگ چونکہ باہر کا ان کو پتہ نہیں ہے تو ان کو چیزیں ایکسپینسو لگتی ہے. دوسری چیز زندگی میں ترجیحات بڑی امپورٹنٹ. آپ کی پرائرٹی کیا ہے؟ اگر آپ کی پرائرٹی ہے کہ پلاٹ لے دوں, زیور بنا لوں, کپڑے اچھے, آپ 20-20 لاکھ روپے, آپ 5 لاکھ تو مجھے پتا ہے کہ شادیوں کے اندر دلہن کا لباس بنتا ہے 5-5 لاکھ کا. اب مجھے بتائے وہ ایک دفعہ پہنے گی, وہ 5 لاکھ ضائع ہو گئے. 5 لاکھ سے وہ علم حاصل کرے, جب تک زندہ ہے وہ علم اس کے ساتھ رہے گا, مگر یہ ہمارے شعور نہیں ہے, کیا کریں. نہیں, بڑی آپ نے بہترین بات کی سر, بہت بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. یہیں پہ ہم اپنے شو کا اختتام کریں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ شو اچھا لگا ہوگا. آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی ود نیو گیسٹ اینڈ نیو ٹاپک. کیپ واچنگ ویکلی گپ شپ.